جنوبی وزیرستان میں بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے 11 دہشت گرد ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید معیز عباس اور لانس نائک جبران اللہ شہید۔ میجر معیز شہید کا تعلق چکوال اور لانس نائک جبران کا بنوں سے تھا۔ ISPR کے مطابق میجر معیز عباس نے 14 سال دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیا۔ متعدد آپریشنز میں خارج کے خلاف دلیری سے قیادت کی۔ میجر معیز عباس کے سوگواران میں اہلیہ اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ مشرق وسطی تباہی سے بچ گیا، اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے، ایران سے 12 روز بعد جنگ بندی کر لی۔ نیتن یاہو کا امریکی صدر کی تجویز قبول کرنے کا اعلان، ایران نے بھی جنگ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہماری کارروائیاں آخری وقت تک جاری رہیں، افواج ہر حملے کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ ایران سے جنگ کے مقاصد حاصل کر لیے، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر جواب دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل اور ایران پر جنگ بندی توڑنے کا الزام۔ ٹرمپ کا ایران سے زیادہ اسرائیل پر اظہار برہمی، بولے دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، اسرائیل سے بہت ناخوش ہوں۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ، جوہری صلاحیتیں ختم کر دیں، تہران کبھی جوہری پروگرام دوبارہ شروع نہیں کر سکے گا۔ اسرائیل بمباری روکے، جہاز واپس بلائے، سیز فائر میں سعودی عرب کا بھی بہت اچھا کردار رہا۔ اسرائیل کا ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، اسرائیلی وزیر دفاع کا حملوں کا بھرپور جواب دینے کا حکم۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں شدت سے حملے کیے جائے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران سے داغے گئے 2 میزائل تباہ کر دیے۔ ایران کی اسرائیل پر میزائل حملے کی تردید، کہا میزائل حملے کی خبر جھوٹی ہے، جنگ بندی کے بعد کوئی میزائل نہیں داغا گیا۔ جنگ بندی سے قبل ایران کے اسرائیل پر 6 میزائل حملے، بیرسبا اور حیفا میں تباہی پھیل گئی۔ ایرانی حملے میں 7 اسرائیلی ہلاک، 20 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے تہران اور دیگر شہروں پر شدید حملے، کرج اور راجائی شہر میں بھی بمباری، ایران کے میزائل لانچرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حملے میں ایک اور ایٹمی سائنسدان شہید ہو گئے۔ حملوں میں ایران کے 17 ایٹمی سائنسدان مارے گئے۔ اسرائیل کی طاقت کا برہم پاش پاش، طاقت کا محور سمجھا جانے والا عسکری طور پر کھوکھلا نکلا۔ دفاعی نظام آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہروں میں قیامت ڈھا دی۔ اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر تباہ، بندرگاہوں ایئرپورٹس پر تباہی۔ تاریخ میں پہلی بار تل ابیب اور دیگر اہم شہروں پر میزائل گرے۔ حیفا جیسا اہم اسٹریٹجک شہر حملوں کی زد میں رہا۔ پاسداران انقلاب نے جنوبی اسرائیل میں پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی جان بچانے کے لیے بنکروں میں گھسے رہے۔ 30,000 اسرائیلی شہریوں کی معاوضے کے لیے درخواستیں دائر۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگی اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل تباہ نہیں کیا جا سکا، جزوی نقصان پہنچا۔ ایران نے اسرائیل اور امریکی اہداف کو کامیابی سے نشانے پر رکھا۔ ایران کی موجودہ قیادت کی تبدیلی بھی ممکن نہیں ہو سکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایران میں رجیم چینج سے افراتفری پھیلے گی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، امن کی بحالی کے لیے سفارتکاری پر زور دیا۔ تمام سفارتی فورمز پر ایران کی حمایت کا اعادہ۔ مسعود پزشکیان نے پاکستان کی مستقل حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کا بھی اعتراف۔ دونوں رہنماؤں کا امت کے درمیان اتحاد کی اہمیت پر زور، آپس میں رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران کے قطر کے امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 14 میں سے 13 ایرانی میزائل فضا میں تباہ کیے، ایک میزائل زمین پر گرا جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میزائل حملوں پر دوحہ میں ایرانی سفیر کی طلبی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ قطر میں امریکی اڈے پر حملہ اپنے دفاع میں کیا۔ یہ دفاعی اقدام ہمارے برادر اور دوست ہمسایہ قطر سے ہرگز متعلق نہیں تھا۔
قطری وزیر اعظم کی ایرانی حملے کی سخت مذمت، کہتے ہیں ایئر ڈیفنس نے میزائل حملہ ناکام بنایا۔ ایرانی حملے سے حیرانی ہوئی ہے، قطر پر حملہ ناقابل قبول اور سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ غیر ذمہ دارانہ اقدام سے عدم استحکام ہوتا ہے۔ لبنان کا قطر سے اظہار یکجہتی، وزیر اعظم نواف سلام نے کہا کہ ایران حملے حیران کن ہیں، ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فون پر رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ سعودی ولی عہد کی قطر پر ایران کے حملے کی مذمت، کہا ایران کا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کا کوئی جواز نہیں، سعودی عرب قطر کے ساتھ ہے۔ بانی کو اپنی ہی پارٹی میں شکست فاش، الیمن گنڈاپور طاقت کا چہرہ بن گئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی بانی پی ٹی آئی کے خلاف کھلی بغاوت، خیبر پختونخوا اسمبلی نے بانی کی مرضی کے خلاف بجٹ منظور کر لیا، بانی پی ٹی آئی مائنس ہی ہو گئے۔ صحافی کے سوال پر بانی کی بہن علیمہ خان کا جواب، کہا دباؤ برداشت نہ کرنے والے ارکان گھر جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بجٹ منظوری سے لاعلم نکلے، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی پریشان دکھائی دیے، بولے ایوان نے عجلت سے کام لیا۔ بانی پی ٹی آئی کو ایک اور دھچکا، نومبر کے 8 میں ضمانتیں مسترد، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی نے فیصلہ سنا۔ بانی پی ٹی آئی نا ہاؤس حملہ، سرور روڈ، مغل پورہ، شادمان، گلبرگ، ریس کورس تھانوں پر حملوں کے کیس شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال، ایران اسرائیل تنازع میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے بحران کے پرامن حل کے لیے سفارتی فورم پر پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان نے بھارت، ایران نے اسرائیل کو شکست دی، مسلمانوں کو 2 بار فتح نصیب ہوئی، دونوں فتوحات عالم اسلام کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، ایران اور اسرائیل میں سیز فائر خوشائند ہے، ایران نے نہایت جارحانہ انداز میں دفاع کیا۔ ایران کے پاس موجود 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کا ذخیرہ عالمی تشویش کا سبب بن گیا۔ عالمی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جوہری مواد امریکی فضائی حملے سے پہلے خفیہ مقامات پر منتقل کر دیا تھا۔ افزودہ یورینیم کی منتقلی سے جوہری پروگرام کی صلاحیت کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ IAEA کی مئی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 408.6 کلو گرام یورینیم تھا۔ ایران کے پاس 60% افزودہ یورینیم ہے، 90% افزودہ یورینیم 10 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کے خوشگوار اثرات، UAE، قطر، کویت اور بحرین میں فلائٹ آپریشن بحال۔ پاکستان سے بھی UAE اور قطر کے لیے پروازوں کا آغاز کر دیا گیا، دوحہ کے لیے 10، قطر کے لیے 12 پروازیں روانہ ہوئیں۔ قطر میں امریکی بیس پر ایرانی حملے کے بعد قطر اور امارات نے فلائٹ آپریشن بند کیا تھا۔ کیا امریکہ ایران پر تیل کی پابندی ختم کرنے جا رہا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑی ریلیف کا اشارہ دے دیا، کہتے ہیں چین ایران سے تیل خریداری جاری رکھ سکتا ہے، امید ہے چین امریکہ سے بھی تیل خریدے گا۔ امریکی اور دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹوں میں مثبت رجحان، امریکہ میں S&P میں 0.3 اور نیسڈیک میں 0.5% اضافہ ریکارڈ۔ جاپانی مارکیٹ میں بھی 1% اضافہ ہوا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 11% کمی ہو گئی۔ بازار حصص میں زبردست تیزی، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، 100 انڈیکس میں ایک ہی روز 6000 پوائنٹس کی تیزی، 100 انڈیکس 1,22,246 پوائنٹس پر بند۔ مارکیٹ میں 31 کروڑ 83 لاکھ شیئرز کا لین دین ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی خبروں پر شیئرز کی دھڑا دھڑ خریداری ہوئی۔ سونا 3,800 روپے سستا، 1 تولہ سونا 3,54,365 روپے کا ہو گیا۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی جارحیت نہ رک سکی، امداد کے منتظر مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی اپوزیشن رہنما کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، اب وقت آ گیا غزہ میں جنگ مکمل طور پر بند کی جائے، تمام یرغمالیوں کو واپس بلایا جائے۔
محرم الحرام میں فل پروف سیکیورٹی، وفاقی کابینہ نے صوبوں میں فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی فوج تعینات ہوگی۔ فوج کی تعیناتی صوبوں اور ضلعی انتظامیہ کے زمینی حالات کے مطابق کی جائے گی۔ پاک پتن میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات جاری۔ ملک بھر سے زائرین کی تقریبات میں شرکت۔ عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی۔ بھارتی آبی جارحیت خطے کے لیے خطرہ، بھارت نے بنگلہ دیش سے گنگا معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت کے ایک طرفہ فیصلے پر بنگلہ دیش کا اظہار تشویش۔